السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم یہ رحیم نیوز میں ایک دن فرسٹر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پارٹ 1 میں آپ نے راجہ عطا اللہ صاحب کا انٹرویو تھا، پارٹ 1 میں ان کی ابتدائی زندگی اپ ٹو جب انہوں نے ایم ایس سی فرسٹری کی، اور اب پارٹ 2 شروع ہوا جہاں پہ ان کے فیلڈ میں جب وہ آئے اور فیلڈ میں اصل پریکٹیکل لائف میں جب آئے تو انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیسا کام کیا، فارسٹ سروس کو کیسا پایا۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں ٹائم دیا ہوا، اور اتنی اچھی باتیں ہوئی کہ میرا تو انٹرویو ختم کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ سر، جب آپ نے بتایا تھا پروگرام میں کہ آپ کو وہیں سے کال آ گئی تھی، تو فرسٹ ڈے آپ نے کہاں رپورٹ کیا؟ آپ کا پہلا دن فارسٹ سروس کا، اس کے مجھے چاہیے آپ کا۔ وہ پورے سال کا پروگرام آ گیا تھا ہمارے ٹریننگ کا، پوسٹ کالج ٹریننگ اسے کہتے ہیں سر، تو میں نے گلیز فارسٹ ڈویژن میں جا کے رپورٹ کی، میں اور نصر اللہ خان عزیز نے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹھنڈیانی جائیں گے، ٹھنڈیانی ریسٹ ہاؤس میں۔ نصر اللہ خان جمعہ گلی ان کو انہوں نے بھیجا، ٹھنڈیانی ریسٹ ہاؤس بالکل الگ تھلگ تھا، دیکھا ہوا سر، آبادی نہیں تھی۔ جب میں وہاں مہینہ رہا 8000 فٹ پہ، تو ہم چوک ہوتے نیچے سے گاڑیاں گزرنے کی آواز آتی تھی جو ٹھنڈا پانی تک آتی تھی، تو بس تھوڑا سا دل ہو جاتا ہے، اچھا شکر ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ تو وہاں ایسا ہونا کہ صبح ہم نے جانا، فارسٹ گارڈ نے آ جانا، فرسٹ نے آ جانا، ان کے ساتھ سارا جنگل میں دیکھنا، انہوں نے مختلف جنگل دکھانے، رات دکھانے، تو شام کو آ جانا، پھر اپنا ڈائری واری لکھنی، پڑھنا مرنا، اور پھر سو جانا۔ اس وقت لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ، وہ پیٹرول بینک چلاتا تھا چوکیدار۔ بڑا انٹرسٹنگ رہا وہ ایک مہینے کا۔ اس وقت سر وہ ہل اسٹیشن نہیں تھا، اس وقت وہ کم آتے تھے، اب تو ہل اسٹیشن بن گیا۔ سڑک نہیں تھی، ہل اسٹیشن تو کافی بڑا تھا، پہلے بھی بیٹھکیں وغیرہ بنی ہوتی، لیکن لوگ آنا مشکل تھا، اور پیدل کئی دنوں ہوتا تھا۔ تو کتنا عرصہ وہاں گزارا سر؟ وہاں 1 مہینہ گزارا۔ تو کیسا لگا وہ جو پہلا جو 1 مہینہ تھا وہ آپ کا؟ بڑا انٹرسٹنگ لگا۔ پھر ڈی ایف صاحب 2-3 دفعہ آئے۔ ڈی ایف او صاحب کون تھے سر؟ وہ شروع میں تو ایک اور تھے وہاں کی ڈی ایف صاحب کا نام جو دوبارہ پھر یار محمد خان آ گئے۔ اچھا، تو سر اس وقت ڈیزگنیشن اے سی فارسٹ تھا؟ اے سی ایف، ہم اے سی سب لوگ اے سی ایف کر کے، اے سی ایف صاحب آئے، اے سی ایف صاحب وہ کام اے سی صاحب کریے گا۔ پروٹوکول تو ڈی ایف او لیول کا ملتا تھا، مجھے اتنا پتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا تھا تقریباً، کیونکہ ڈی ایف صاحب کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ انسٹرکشن دی تھی گورنمنٹ کو کہ جب اے سی ایف آپ کو رپورٹ کرے گا، آپ نے جہاں جانا اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، دفتر میں اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو سکھانا ہے، آفس ورک سکھانا ہے، اور فیلڈ میں دورے پر لے کے جانا تاکہ وہ سیکھے۔ ایون جب چیف منسٹر صاحب آتے تھے، میں زیادہ میرا بھی صاحب آتے تھے پیروال میں، جب میں پیروال میں سے تھا کہ وہ ہمیشہ بلاتے اے سی ایف صاحب کو بلائیں، جب لنچ ٹائم ہونا یا ڈنر ٹائم ہونا تو ہمیشہ ساتھ بلا کے کھلاتے تھے، اور فیلڈ میں بھی ساتھ رکھتے تھے۔ جب فیلڈ سے باہر آنا پھر ہم نے اپنے گھر آ جانا، نانا دونوں رکھنا، لیکن جب انہوں نے پھر تو بلا لینا کہ یہ اے سی ایف صاحب کو بلائیں۔ وہ اور اے سی ایف کے سوالوں کی بارش بھی بہت ہوتی تھی، اور اس سے کافی کہہ رہے ہیں کہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا تھا۔ ابھی رہنا پڑتا ہے، لوگ بڑا ٹرین کرتے، لرننگ بڑی ہوتی تھی۔ تو سر جب وہاں سے پھر آپ انڈیپینڈنٹ چارج آپ کو ایز اے ڈی ایف او ملا یا نہیں؟ وہاں سے پھر میں آیا، وہ ٹریننگ ہوتی، پھر ہماری ہل ٹریننگ کے بعد شروع ہوئی اریگیٹڈ فارسٹ پلانٹیشن ٹریننگ، پھر میں چھوڑ کوٹ آیا۔ اچھا، وہاں پہ بھی ریسٹ ہاؤس ہے؟ وہاں بھی ریسٹ ہاؤس ہے، میں جا کے رپورٹ کیا ڈی ایف صاحب کو، ملتان میں چودھری محمد افضل صاحب۔ اچھا اچھا، اولڈ ٹائم میں بڑا اچھا۔ تو وہ انہوں نے پھر چیف صاحب کے پاس رپورٹ کیا، انہوں نے مجھے چھوڑ کوٹ بھیجا، ملتان ڈویژن میں نصر اللہ خان کو ٹیچر وزیر بھیجا۔ اچھا، تو چھوڑ کوٹ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا 2-3 مہینے، وہیں میں نے فارسٹ گارڈ کا چارج مکمل کیا، اور وہیں بلاک آفیسر کا چارج مکمل کیا۔ اس وقت وہاں فلنگ ہو رہی تھی، بڑی اچھی ٹالی ہوتی تھی وہاں پر۔ بعد میں شیشم تھی، شیشم بہت زبردست تھی، اور بعد میں لنک کینالس بنی نہیں تو وہ واٹر لاک ہو گیا، روڈ جو بننے کے جو سلیش بننے وہ ہم رات کو جا کے کراتے تھے، 8 بجے تک رات کو کرے۔ کنٹرول برننگ جو بعد میں کنٹرول بننے کے سلیش بننے کا، جی سر، وہ رات کو کرتے ہیں اور شکر پولیس رہ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ کتنا پیریڈ گزارا سر آپ نے شوق میں نے 3 مہینے گزارے۔ گرمیاں تھیں؟ درمیانہ سے موسم تھا۔
साथ शोरकोट कैंप भी था, स्काउट कैंप भी था, वहाँ भी एयर फोर्स का। उसका भी सर्टिफिकेट भी आ जाते थे जी। गपशप। तो उसके बाद सर शोरकोट के उसके बाद बाद फिर हम गए सिंध शिकारकोट में। ओह अच्छा, वहाँ मोहम्मद खान साहब थे DFO, खान मोहम्मद खान मोहम्मद साहब जहाँ जो मिनिस्टर साहब के स्टाफ ऑफ सिंध बाद में रहे हमारे शिकारकोट में। मैं और रसूल कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ रहे हैं सिंध में। फिर वहाँ हम थोड़ा सा फील्ड में रहे, उनके साथ आते जाते थे, ज़्यादा फील्ड में रहते थे। फिर छुट्टियों वीकेंड पर आ जाते थे, हम उन्हीं के घर रहते थे, वो अकेले थे तो उनकी गाड़ी रहते थे हम सारे। तो बड़ा अच्छा रहा, उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे वडेरों के साथ, ये वो रहा। उसके बाद फिर वापस हमारा आया इरीगेटेड प्लांटेशन की चार्ज का, तो मुझे उन्होंने खानेवाल प्लांटेशन में भेजा चीफ साहब ने, और मुझे चार्ज मिला वेस्ट रेंज का, रेंज ऑफिसर वेस्ट रेंज। वो मैंने 6 महीने रखा। मियाँ रवि साहब अक्सर आते थे, हमेशा साथ बिठाना, तो बड़ा प्लेजेंट गुजरा उनके साथ। ये वो तो आपकी रेपुटेशन ही ऐसी थी कि आप, अच्छा रहा। क्योंकि हमने तो 84 में ज्वाइन किया, तो उस वक्त आप 84 में आप थे मैं वहाँ था डेरा गाजी खान का नाम सुना था। खैर आगे चलते हैं सर। उसके बाद फिर एज ए इंडिपेंडेंट DFO का चार्ज का। वो फिर जब मैं पीरूवाड़ में था तो मेरा ऑर्डर हो गया DFO डेरा गाजी खान। अच्छा, पहले से आखिर DFO डेरा गाजी खान था। रेंज मैनेजमेंट या टेरिटोरियल? उस वक्त रेंज मैनेजमेंट नहीं था। अच्छा। रेंज मैनेजमेंट की डिवीजन जब मैं हालैंड से वापस आया हूँ तो मैंने स्टार्ट की थी, उससे पहले कोई रेंज मैनेजमेंट। हालैंड तो बाद में आता है, ये पहले दूसरा चार्ज कौन सा था आपका 4 महीने बाद? वो फिर मुझे चौधरी सफदर साहब जहाँ DFO प्लानिंग लगे हुए थे, हाँ जी, खान साहब की कोई उनके चौधरी नियाज साहब से गड़बड़ हो गई, तो उनको लोगों ने शिकायतें की, तो उन्होंने कहा जी नहीं को दूर भेजो कहीं, तो उसको उन्होंने डेरा गाजी खान भेज दिया। और लिख आर्डर में ये लिखा था कि चौधरी सफदर और राजा ताउल्ला खान विल चेंज प्लेसेस। अच्छा। लिखा मेरी चेंज प्लेस में डी आ गया, DFO प्लानिंग, और वो चले गए वहाँ पर। एज DFO प्लानिंग मैंने बहुत सीखा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अजान के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी, अजान की वजह से छोटी सी ब्रेक ली थी। सर आप कुछ शोरकोट की बात बताना चाह रहे थे कि शोरकोट जब आप थे तो जब मेरे भी सामने ऑर्डर मेरा कर दिया मुल्तान डिवीजन में, मैं गया वहाँ देव साहब को जाकर बताया, रिपोर्ट के चौधरी मोहम्मद साहब थे, तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने जाना है शोरकोट, आप मेरे साथ चले जाना, आपको सामान रख लें। वहाँ का एडिटर साहब थे मोहम्मद सिद्दीक साहब, सीनियर मैनेजर, बहुत रिटायर हो गए, बड़े बकायदे याद है कि नहीं। उन्होंने मुझे किताबें दी, ये फॉरेस्ट मैनुअल 1, 2, 3, ये इरीगेशन मैनुअल, ये अकाउंट्स मैनुअल, ये आप ले जाएं। और शोर को बनियाद में 3 महीने 6 महीने रहना है, 3 महीने रहना था, तो आप जी स्टडी करना, और वहाँ बाकी किताबें वहाँ से ले लेना, रेंज ऑफिसर को, रेंज ऑफिसर के पास होती है, तब जब वापस जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। जी सर, वो बड़ा मुझे फ़ायदा रहा। और तो वहाँ कोई काम होता नहीं था, जब जंगल से वापस आना तो बस वो मैनुअल पढ़ने और उसे पढ़ना। एक मिनट सर, ज़रा बाहर जाके बात पर डिस्टर्बेंस हो रही। जी, तो ये ट्रेडिशन थी कि वो हेडक्वार्टर भी समझते थे कि एशिया की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, उसने मुझे सारे फॉरेस्ट मैनुअल की किताबें दे दी कि आप जाएंगे वहाँ पर फर्स्ट टाइम होगा, यही टाइम होता है पढ़ने का, लर्न करने का, तो आप ये सारा पढ़ लें। मैंने वो सारी किताबें पढ़ी और मुझे सारी उम्र वही काम आई, बड़ा अच्छा था। कोई बात होती थी तो हम फॉरेस्ट मैनुअल को रेफर करते थे, हम देख लेते थे। ये एक एडिट की है कि उस वक्त एशिया की ट्रेनिंग में हर बंदा इंटरेस्टेड होता था। यानी कि बड़े सर ACF को जब मैं जो फील करता हूँ कि वो DFO उस वक्त अपने आप को बड़ी ब्लेसिंग समझता था कि मेरा ना पास एक ACF साहब तशरीफ़ लाए हैं, उसका भी काफ़ी बोझ हल्का हो जाता था। बोझ हल्का होता था तो वैसे भी वेलकम करते थे, वेलकम उसको वो काफ़ी प्रोटोकॉल भी देते थे। फॉरेस्ट सर्विस का एक वो समझ लीजिए कि हिस्सा है कि ये लोग ट्रेन होंगे तो आगे फॉरेस्ट। जी सर, इस पर भी बाद में करते क्या एक जो बात जरूरी होती थी, ये ऑलवेज टॉक ऑफ फॉरेस्ट सर्विस, नहीं महकमे निगरात या वो बंद कहते थे, फॉरेस्ट सर्विस कहते थे। जी, फॉरेस्ट सर्विस की बात है।
اچھا سر، آپ نے ابھی بتایا تھا جب اذان ہو رہی تھی تو یہ سلسلہ ٹوٹا تھا. ڈی ایف او پلاننگ آپ لاہور میں تھے؟ لاہور میں. اور جو کوپر روڈ پہ؟ کوپر روڈ. تو نہیں کوپر روڈ پہ نہیں، یہ تھا کوئنز روڈ کے پاس ایک جگہ تھی گولڈنگ روڈ. اچھا اس پر دفتر ہوتا تھا جو سید ذوالفقار علی شاہ صاحب چیف کنوینر. اچھا، تو آپ ان کے ساتھ ڈی ایف او پلاننگ؟ تھوڑا عرصہ میں ان کے ساتھ رہے، پھر ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا، پھر میاں محمد رفیع صاحب. تو وہ تو سر بہت لرننگ کی ہوگی وہاں پہ. انہوں نے مجھ سے پی سی ونڈ بنوائی، یہ بتایا، سارا بتایا، بہت اچھا کیا. بلکہ وہاں کا جو اسٹوڈنٹ تھا وہ کہتے تھے اب آپ کو سب پتہ چل جائے گا میاں صاحب. میاں صاحب بڑی اچھی ٹریننگ کرتے تھے آفیسرس کی. کیونکہ سر میاں رفیع صاحب کے بارے میں بڑا کنٹروورشل ہم سنتے رہتے تھے، کئی آفیسرس کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی، میں نام نہیں لینا چاہتا. تو وہ ان کی کافی وہ کرتے تھے، لیکن کچھ آفیسر ان کی جیسے آپ ہیں، آپ ان کے ساتھ کام بھی کیا، آپ نے ان کے ساتھ 100% انٹریکشن بھی رہی. تو کہتے تھے سخت بہت تھے اور ریڈیوس تھے، باعث تھے برادری سسٹم کے. بالکل نہیں تھے. جی سر. سخت تھے. جی. 3 دفعہ میں نے کام کیا جب ایز اے سی ایف بلکہ رینج آفیسر کھانے وال پیرو وال، تب 6 مہینے کام کیا. پھر جب میں ڈی ایف او پلاننگ تھا پھر تقریباً 1 سال ان میں کام کیا. پھر جب میں ڈی ایف او رحیم جار خان تھا تو وہ چیف تھے، تو 2-3 دفعہ آئے، بڑا اچھا. پھر جب پہلی دفعہ میں ڈیرے غازی خان گیا ہوں تو وہ اسپیشلی گئے، نیا ڈی ایف او آیا تھا، میں جا کے دیکھوں اس کو بتاؤں کیسے کرنا کیا کرنا ہے. بڑے اچھے تھے. اچھے تھے. پہلے تو تعریف سنیے کیونکہ وہ تو ایک تو غصے والے، اگر کسی کو ناپسند آتی تھی تو پھر میرا خیال ہے کافی. کیونکہ جو انہوں نے ایشو کیے تھے اس کو کیا کہتے ہیں، سرکولر، اس پہ تو وہ میں نے تو اس کی کتاب بنائی، میں نے اس میں بڑا کچھ سیکھا. سارے ڈال دیے ہیں جی، سارے سرکولر ڈال دیے ہیں. نہیں، مینول میں بھی ہے اور سارے سرکولر اس کو نہیں، سرکولر مینول سے علاوہ تھے، علاوہ ہی تھے نا، تو اس کو بھی آپ ری ارینج کیا ہے اور نیا مینول بھی بننا. لیکن ابھی وہ سر اس پہ تو یہ جو بعد میں باتیں کرنی، ایک سیشن لگانا آپ کے ساتھ جو آج کل کا مسئلہ ہے. سر اس کے بعد اب آپ کی ہالینڈ چھانگا مانگا سے پہلے گئے تھے آپ؟ چھانگا مانگا سے پہلے گئے. جب میں چودھری ریاض الحسن صاحب بھی تو 81-82 میں وہیں پہ تھے، تو بھی آئے تھے، آ گئے تھے. 4-5 مہینے اکٹھے گزارے. اچھا. تو میں جب ڈی ایف او رحیم جار خان تھا وہاں سے پھر مجھے پک کیا گیا کہ جو مری کا پرابلم تھا تو کسی نے بتایا تو انہوں نے مجھے سیدھا وہاں مری لگا دی کہ آپ مری جائیں. چیف صاحب کا ٹیلیفون آیا کہ ہم نے آپ کو اسپیشلی لگا رہے ہیں مری، تو وہاں جا کے ساری بات مری چلا گیا. وہاں 3 سال رہا. کیونکہ سر اس زمانے میں ہم نے جب 82-84 میں ہم نے سروس شروع کی وہاں پہ پشاور جب جوائن کیا تو اس وقت آپ کا ایک نام سننے میں آتا تھا کہ جو پرابلمیٹک ڈویژن ہے جہاں پہ سارے فیل ہوتے ہیں تو وہاں پہ راجہ طاولہ صاحب کو بھیج دیا جائے. تو اسی طرح جب چھانگا مانگا میں پرابلم آئے تو آپ کو ڈی ایف او چھانگا مانگا بھی لگایا گیا. مری کا ایکسپیرینس سر کیسا تھا؟ مری کا بہت اچھا ایکسپیرینس، میں نے بڑا انجوائے کیا. اچھا. بہت اچھا تھا. مختلف جگہ پر ریسٹ ہاؤس تھے، آنا جانا، رات کو بھی رکنا، دن کو بھی رکنا، ویسے بھی یہاں پھرنا، ایسے آپ سیر کر رہے ہیں. ناظرین میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کنٹونمنٹ فارسٹ کا ورکنگ پلان لکھا اور اس ورکنگ پلان میں مجھے راجہ طاولہ صاحب نے بہت گائیڈ کیا. یہ خود آ جاتے تھے، ہم وہاں پہ کیمپ آفس میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں پہ انہوں نے مجھے ورکنگ پلان سکھایا. مجھے ہل ایریا کا ورکنگ پلان لکھنا میں نے ان سے سیکھا تھا. یہ آج میں آپ کو ڈسکلوز کرتا ہوں. تو مری اس کا مطلب سروس، اس وقت آپ کی شادی ہو گئی تھی سر؟ ہاں شادی کس سال میں ہوئی آپ کی؟ شادی میری ایکچولی ہو گئی تھی فارسٹ سروس جوائن کرنے سے پہلے ہو گئی. اچھا. تو بعد میں ادھر ہی تھا، ٹریننگ میں تھا، رضوان پیدا ہوا تھا، پھر اس کو میں نے دعوت کی. وہ سارے بعد میں پوچھتے رہتے ہیں کہ رضوان کا کیا. اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سب بچے ساتھ ہی رہے آپ کے؟ جب اس کے بعد پھر شور کوٹ جب میں آنا نہیں، جب میں کھانے والا ہے نا پھر بچے ساتھ آ گئے، پھر ساتھ ہی رہے. اور اس کے بعد راجہ طاولہ صاحب 88 89 90 یہ چھانگا مانگا میں ان کا ٹرن اوور تھا. اس وقت چھانگا مانگا کے حالات بہت خراب تھے، لیکن انہوں نے 3 سال میں
وہاں پہ بہت محنت کی، اور مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میرا جڑواں بھائی ڈاکٹر اکمل رحیم وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا، اور ان کے ساتھ اس کی بڑی ایفیلیشن تھی، اور جب بندہ پہلی دفعہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس پہ اس کی مور لگتی ہے. جب میں میاں احمد رشید صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا تو سر چھانگا مانگا میں سر اکمل نے آپ کے مجھے بڑے واقعے سنائے کہ آپ بہت ہی محنت کرتے تھے، ساری رات پٹرولنگ کرتے تھے، تو کیسا وقت گزرا؟ چھانگا مانگا جب میں گیا تھا تو کافی پرابلمس تھے سر. سڑکیں ساری بند تھی، جب بھی جان براغ میں جانا ہو تو پانی ٹوٹے تھی، خراب ہے سڑک، پانی میں جانا ہے تو سڑک ٹوٹی ہے، پانی آ گیا ہوتی ہے سر. چلو پہلا تو گزار دیا ہم نے، مئی میں گیا تھا تو نومبر تک اکتوبر تک پانی تھا، وہ میں چلو گزر گیا پانی. اس کے بعد پھر میں نے پورا ایک سڑکوں کا نیٹ ورک بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو پسیلے ہیں نا جی سر، ان کو کھودو کھودو بڑی کر دی، چوڑا کرو، ساری مٹی سڑک کے اوپر بیک ہو تاکہ کبھی پانی نہ آئے سڑک پر دوبارہ. ایسی بونڈی روڈ ایسی اونچی کروا دی. اکمل نے ہمیں بڑی ہیلپ کی. بونڈی پلر جو مسنگ تھے اکمل نے جہاں جو ایریگیشن کی جو لیبارٹری ہے یا جو ورکشاپ ہے وہاں سے بنوا کے اکمل صاحب لے گئے. اور شاہد پرویز ایس ڈی او تھے. شاید پرویز جو تھے بڑا بڑا محنتی آدمی تھا. رات کو میری جیپ لے جانی، ہاں جی، پٹرولنگ کرنی. میں نے بھی پھر پتہ کرتے ہی رہنا کہ آ گیا شاید کہ نہیں آیا، کیا حالات ہے کیا. وہ اکمل بتاتا ہے کہ جب یہ پٹرولنگ سے واپس آتے تھے تو راجہ صاحب کی مخبری اتنی تیز ہوتی تھی، انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا ہوتا تھا کہ ان کو ہمارا ایک ایک چیز کا پتہ تھا، ہم نے کہاں کیا رکے، کہاں بیٹھے، کیسے آئے. لیکن وہ پوری ایک صبح کی ایک رپورٹ لیتے ہوتے تھے. تو وہاں پہ واقعی راجہ صاحب جب ان کے 3 سال پورے ہوئے تو اس کے بعد میں نے چھانگا مانگا کا ٹیک اوور کیا. جو راجہ صاحب مجھے اعزاز ہے کہ میں نے راجہ صاحب کی پالیسی کو کنٹینیو کیا. اور واقعی سر وہ آپ کی جو روڈ ساری باؤنڈری لائن کلیئر تھی، روڈ ساری کلیئر تھی، اور ہر چوک پہ پلر لگے ہوئے تھے سر. یہ سر میں نے وہاں پہ آپ کے وہ کام کو دیکھا، پڑھایا. اچھا سب ساتھیوں کے ساتھ مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے ساتھ 4-5 ایسی ایف آ گئے، اور سیم عادت میں نے بھی اپنائی سر، کہ اپنے سے میں نے ان کو سکھایا بھی، بڑا کام بھی بڑا دیا. پوری اسٹاک میکن کروائی ان سے. ان کے ساتھ ضمیر خان تھے، اے سی ایف اٹیچ ہوئے تھے. تو حضور راجہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ زندگی میں کامیاب رہنا تو اپنے ساتھ آفیسر اے سی ایف اٹیچ ضرور رکھنا. سر میرے ساتھ پھر مقید کھگا اور لوگ بھی، ثاقب اور راجہ عمر وغیرہ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہوئے. تو چھانگا مانگا سر آپ کا کافی ٹف ٹائم تھا آپ کا. شروع میں ٹف تھا، پھر بہت آسان ہوا. پھر آسان ہو گیا. وہ جو شرارتی ٹولہ تھا انہوں نے اپنا زور دکھا لیا تو بس پھر ہو کے بیٹھ. کیونکہ نیکسٹ ورکنگ پلان میں نے لکھا، جب میں نے ورکنگ پلان کی ییلڈز کیلکولیٹ کی تو ایک چیز جو سب سے زیادہ اچھی نظر آئی کہ راجہ صاحب کے زمانے میں پر ایکڑ ییلڈ تھی بہت اچھی تھی. فرسٹ آر ٹمبر بہت زیادہ نکلا. اور ایک چیز اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے ریلوے ٹریک جو تھا منی ٹرین اس کے ٹریک کو کلیئر کر دیا 4 اور 5 بلاک کے ساتھ. یہ بھی سر ایک آپ کی کنٹریبیوشن تھی. بلکہ ہمارے سیکرٹری صاحب تجربے صاحب تھے، وہ اکثر آ جایا کرتے، وہ بھی جایا کرتے تھے. جی سر. ہمیں ٹرین پر کافی جانا، ہمیں کئی دفعہ مور نظر آ جانا، کئی دفعہ نیل گائے نظر آ جانا، کئی دفعہ چیتل ہرن نظر آ جانا. تو بڑی اچھی تھک فارسٹ تھا، اور بہت تھک فارسٹ تھا. اور میں وہاں پہ یقین کریں کہ آج تک ان کی وہاں سے جو باتیں ہوتی تھیں، ان کی جو طریقہ کار ہوتا تھا کہ ہاؤ ٹو ورک، یہ صبح فیلڈ میں نکل جاتے تھے. میں نے بھی وہی ان کی نقل کرنی شروع کی، اور میں نے ان کی لائن پہ چلتے ہوئے بھی اور ان کے ساتھ ان ٹچ رہتا تھا. بس ایک چیز مجھے ان کی پسند نہیں آئی تھی، جو ہلدی کے پروٹھے کھاتے تھے. ایک دن راجہ صاحب نے مجھے کھلائے پروٹھے تو مجھے ہضم نہیں ہوئے سر. بہت بڑے شوق سے کھاتے تھے سر. بڑا چھٹی میں وہ بڑا اچھا ہیلدی تھا. ہاں جی. ہلدی ویسے بھی ہیلدی ہوتی ہے تو اس طریقے سے بندہ انٹیک ہلدی کی اچھی ہو جاتی ہے. مجھے بڑے مزہ عرفان صاحب کو بڑے مزہ لگتے ہیں. اور لیکن میں نے اس میں زیادہ کھا لیے تھے شاید اس لیے کیونکہ وہ اسکیل تھے. اینی ہو سر. اس کے بعد چھانگا مانگا کے بعد سر پھر آپ نے ورکنگ پلان کس ایریا کا لکھا؟ میں نے پپلی پار کا لکھا. ایز جب میں رینج آفیسر تھا نا، اس کے بعد اٹیچ آفیسر ہو گیا پیروال میں. میرے بھی صاحب نے مجھے بھیجا کہ اس کی ورکنگ پلان لکھا. تو میں پھر وہاں پوری پار میں ریسٹ اس کو ٹھہرا نہیں ٹھہرا. یہ کچھ پہلے بنا ہوا تھا.
چلو سو پیپلی پہاڑ بہت تھک فارسٹ تھا. اچھا میاں احمد شیر صاحب تھے پہاڑ میں بھی ہم نے مور دیکھے, اس میں ہاں. مور ہوتے تھے اس میں. اچھا اب تو رڑا میدان رہ گیا سر وہاں پہ. تو اینی ہو اس سیڈ پارٹ آف آور فارسٹری. سر ایز اے کنزرویٹر آپ کا پہلا چارج کون تھا؟ یہ بھاگپور کا تھا. بھاگپور تھا. آپ کافی عرصہ رہے. میں نے 1 سال رہا, لال سوانرا وغیرہ وہاں پہ وہ بھی. رہا 1.5 سال رہا وہاں. پھر اس کے بعد وہاں سے میں آسٹریلیا گیا کل 3 مہینے کے ٹور پر. وہاں بڑا لرن کر کے آیا فارسٹری. اور وہ پھر وہاں سے پھر ڈی جی خان ہو گئی. جب ڈی جی خان میں تھا تو سال وہاں رہا. اس کے بعد میری سلیکشن ہو گئی IUCN میں, یورپین یونین کا پروجیکٹ تھا, تو وہاں میں ٹیم لیڈر بن کے چلا گیا اس پروجیکٹ میں, انوائرمنٹل ریہیبلیٹیشن. اور اچھا سر یہاں پہ آپ اپنے تھوڑا سا بچوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ میں آگے بھی پروگرام کرتا رہوں گا, اور اس پہ کیونکہ آپ ہمارے وہ کہتے ہیں مینٹر لفظ ہوتا ہے سر, جس سے بندہ انسپائر ہوتا ہے, اور جن کی باتوں کو ایک گائیڈ لائن سمجھ کے میں اکمل سے ان کے بڑے قصے سننے, میں نے نقل کرنے کی کوشش کرنی, اسی طرح ڈسپلن کرنا. راجا صاحب ہمارے جو تھے وہ آنیسٹ آفیسر, 100% ڈیڈ آنیسٹ جسے کہتے تھے, وہ آفیسر سے جو ٹور پہ بھی جاتے تھے تو کھانا اپنا ساتھ رکھتے تھے. اینی ہو سر آپ کے ٹوٹل بچے کتنے تھے اور کیا کرتے تھے سر؟ میرا سب سے بڑا بیٹا رضوان احمد ہے سر. میں ٹریننگ میں پیدا ہوا تھا. جی سر. وہ میکینیکل انجینئر ہے سر. اس نے پہلے ڈسکان میں جاب کیا سر ایز انجینئر, پھر الٹیمیٹلی وہ وہاں پرنسپل انجینئر ہو گیا. سر. اس کے بعد وہ پھر سعودی عرب سے آفر آئی آئل پیٹرولیم کمپنی کی, تو اکتوبر میں سر 5 سال سے وہاں پر ہے. سر. 5 کا نظریہ ہے. اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ میکینک, وہ سول انجینئر. ان کا نام کیا ہے سر؟ راجا عرفان احمد ان کا نام ہے, جو آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی ان کو بھی تھوڑا سا ان کے والد صاحب کے بارے میں ان سے سوال کرنا ہے میں نے, تو وہ بھی. اور ریلوے میں ایکسیئن ہے. اچھا. اور یہ کا پوسٹ ہے سر. تیسرا بیٹا نعمان احمد ہے, اس نے MSc پولیٹی سائنس میں کی ہے, پھر آگے کے لیے وہ ملیشیا گیا وہاں پہ. 3 بیٹے تھے. چوتھا بیٹا ہے وہ عدنان احمد, اس کا چھانگا مانگا میں تھے. جی جی مجھے پتا ہے سر. سوئمنگ پول اب تو بند ہو گیا, ہم سارے جاتے تھے سر رشید دیوان اور باقی ہوتا رہا, تو بچے بھی ساتھ ہی جاتے تھے. ہاں جی بچے اکمل کے ساتھ کافی اٹیچ تھے بچے کے ساتھ, وہ کافی. تو وہ پھر اس نے وہاں کامسر یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹرز کیا IT میں. تو پہلے اسلام آباد میں رہا ہے, آج کل وہ لاہور میں امریکن بیس فرم ہے, اس میں اچھی سینئر جاب پر وہ کام کر رہا ہے. سر ایک چھوٹی سی گڑیا ہوتی تھی ڈال, آپ کی ایک ہی بیٹی ہے, اور میں ایک چیز دیکھی, وہ تینوں بھائیوں کے پیار بہت پیاری تھی اور بہت ہی پیار کرتی تھی. وہ سر آج کل کی طرف وہ اس نے وہاں فاطمہ جناح یونیورسٹی سے MA کیا تھا. ویری گڈ. تو پھر اس کی میرے بھتیجے کے ساتھ شادی, میرا چھوٹا بھائی ریلوے سروس میں تھا, اس نے امیگریشن کر لی امریکہ. شی سیٹلڈ امریکہ. وہ امریکہ میں. چلے بڑی اچھا. سر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کافی فارغ نہیں بیٹھے, تو آپ نے IUCN میں بھی رہے, اور اس کے بعد آپ نے پھر کنسلٹنسی بھی کی. اور ہاؤ واز دی لائف آفٹر ریٹائرمنٹ سر؟ وہ بڑی پلیزنٹ رہی. میں ریٹائرمنٹ میری ہو گئی تھی 2001 میں. 2001 میرا کنٹریکٹ تھا 7 سال کا IUCN کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ. وہ پہلا پروجیکٹ جس میں ٹیم لیڈر تھا وہ 2004 میں ختم ہوا. اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ تھا UNDP کا, وہ تھا ماؤنٹین ایریا کنزروینسی پروجیکٹ. وہ ناردرن ایریا میں, سوات میں, دیر میں, ان علاقوں میں تھا. پھر میں اس کا بن گیا ٹیم لیڈر, اور وہ 2 سال اس کے ہاتھ میں جاتے تھے, وہ میں نے مکمل کیے. پھر اس کے بعد پھر ایک یہ تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آباد کا پروجیکٹ, لائیولیہڈ سسٹینیبل لائیولیہڈز ان برانی ایریاز. وہاں میں نے 3 سال اپنا کنٹریکٹ پورا کیا. تو میں 2011 میں اسلام آباد سے واپس آ گیا, اپنے گھر آ گیا. اور پھر اس کے بعد سر جاب نہیں کی؟ اس کے بعد پھر 4 مہینے 5 مہینے کی وہ کنسلٹنسی آتی رہی ہیں. وہ اپنا تھی جو ٹیم نہیں مل گئی, ڈاکٹر نہیں اور جاوید صاحب نے مل کے کام میں ایک بھوٹان سے اٹھ گیا. پھر اس کے بعد ایک میں نے یہاں
اس کی لاہور کی جو لینڈ فل ہے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ فیزیبلٹی رپورٹ نہیں، اس کی یہ جو لینڈسکیپنگ پلان میں نے لکھی تھی تو وہ انہوں نے پھر اس پر عمل بھی کیا. تو اس کے علاوہ کبھی کبھی کچھ چھاتے رہتے جہاں مجھے بلاتے رہتے ہیں. میں نے کنزرویٹرس کو اور ڈی ایف اوز کو لیکچر دیے. ہاں گھوڑا گلی آپ جاتے ہیں، گھوڑا گلی بھی، شور کوٹ میں بھی دیا، اور چیزیں وقتی بھی دیا تھا. وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے سارے ایریگیشن سسٹم میں فارسٹ کے. کیونکہ اب یو آر کنسیڈر ٹو بی بیسٹ ان لے آؤٹ آف ایریگیشن سسٹم. آپ نے کافی، میں نے بھی آپ سے کافی اس چیز میں سیکھا. ڈیلٹا جو اسٹیٹمنٹ ہے راجا صاحب بھی اس میں ایکسپرٹ تھے. پانی کی کیلکولیشن مجھے یاد پڑتا ہے چانگا مانگا میں یہ جب ڈی ایف ہوتے تو جو 25 کیوسک پانی لیتے تھے ان کو اتنا انہوں نے اسٹرینتھن کیا کہ وہ 50 کیوسک لیتے تھے. جب انہوں نے مجھے چارٹ دیا تو انہوں نے کہا اجمل یہ 45 کیوسک پانی لے رہی ہے اگینسٹ 30 کیوسک کے، تو اس کو پانی کو اس کو اسٹرینتھ رکھنا. آپ نے مجھے بڑی ٹپ دے کے گئے تھے. بٹ انفارچونیٹلی اب وہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے، میں نہیں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا، میں نے اس ورکنگ پلان میں لکھا ہے، وہ جو 45 کیوسک پانی لیتے تھے وہ 20 کیوسک پانی بھی نہیں لے رہی. خیر اینی ہو. تو سر اب لاسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھوں گا سر کہ فارسٹ سروس نے آپ کو کیا دیا، آپ نے کیا پایا، کس چیز سے آپ نے بہت ہی اپنا بہتر فیل کیا، اور کیا آپ نے لاس کیا آپ نے. ایک تو ہم کہتے ہیں سوشل لائف کو سیکریفائی کرتے ہیں. تو یہ کنکلوڈ کریں کیونکہ اس کے بعد میں نے بیٹے سے چھوٹا سا انٹرویو بھی کرنا ہے. میں نے پہلے دن سے سروس فارسٹ سروس کو بہت انجوائے کیا. میں نے کبھی اس سے گھبرایا نہیں. یہ